بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب, یہ جو سوشل میڈیا کے سے ریلیٹڈ مختلف حکومتی تجاویز ہیں, ان میں زبان بندی تو ہے ہی, کرنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ تو ہم بار بار یہی بات کرتے ہیں, کرنا چاہتے ہیں. بلکہ میں آج آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم جو آئی ایم ایف کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں, اور ملکوں ہمارے وزیر اعظم بظاہر تو وہ کہتے ہیں کشکول نہیں ہیں, کشکول لیے پھر رہے ہیں, اور تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں, اور بہت سارے ڈیولپمنٹ کٹس ہیں, اور ایکسپینڈیچرز کم کرنے ہیں. تو یہ جو خبر آئی کہ 20 ارب روپیہ کی خطیر رقم جو ہے وہ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے جو سائبر سیکیورٹی سسٹم ہے ایک, وہ لایا جا رہا ہے. پہلے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں نا, کہ یہ اربوں روپیہ ہم صرف وہ جو آپ نے فرمایا زبان بندی, وہ اس کے لیے خرچ کر رہے ہیں, لیکن باقی ملک کی فلاح و بہبود کی ہمیں پرواہ نہیں ہے. نہیں دیکھیں, میں آپ کی اس بات کے اس یہ جو کانٹیکسٹ آپ کا ہے اس سے اتفاق نہیں کرتا. دیکھیں, بنیادی طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ آج آپ کو یاد ہوگا, مجھے ایگزیکٹلی تو نہیں یاد, لیکن ایک یا 2 مہینے پہلے ہم نے ایک چیز ڈسکس کی تھی کہ سائبر سیکیورٹی کے نام پہ ایک سسٹم خریدنے کی تیاریاں جاری ہیں. اس کے لیے ایس آئی ایف سی میں بھی بات ہوئی اور اس پہ برین سٹارمنگ بھی ہوئی. اور ابھی غالباً چین سے ہم لینا چاہ رہے ہیں شاید, میرا خیال ہے ابھی غالباً ہے ابھی, کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ ہم وہ پہلے سے وہ بتاتے نہیں ہیں, وہ پھر اس کا ہوتی ہے پیپرا کے رولز کے تحت بڈنگ ہوتی ہے, تو پھر وہ کہتے ہیں یہ ہم نے تو بڈنگ کی ہے, حالانکہ پہلے سے طے کیا ہوتا ہے. یہ ایسے اتنا سیدھا اور صاف معاملہ نہیں ہے. بہرحال, تو یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ سسٹم لانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. ہاں جی, بلکہ یہ تو ایس آئی میرے ایف خیال سی کافی میں سالوں سے, چند سالوں سے یہ معاملات زیر میں غور نے ہیں. جو ڈاکومنٹس دیکھے تھے نا سر, ہاں جی, چند مہینے پہلے ایس آئی ایف سی میں باقاعدہ یہ ایشو ڈسکس ہوا اور اس کی اپروول دی گئی. اس میں یہ تھا کہ ایک ایسا سسٹم, اصل میں یہ سسٹم کیوں لانا ضروری ہے, میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں, پھر کیوں آپ نہیں ہو اس پہ. سکتا ہے میری غلط فہمی ہو تو نہیں مجھے سمجھنے میں مدد نہیں بھی نہیں ملے. نہیں نہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اصل میں ایشو یہ ہے کہ اس ٹائم ہم کیا کر رہے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں تو ایکس جو ہے وہ بند ہے, ہاں ٹھیک جی, ہے, ہم وی 3.5 پی این, مہینے ہونے کو ہیں. بالکل وی پی این کے ذریعے ہم سب استعمال کرتے ہیں, حکومتی منسٹرز بھی, بلکہ پرائم وزیر منسٹر بھی میرے اعظم, خیال میں اسی سے بلکہ استعمال میں کرتے ہیں. کبھی سوچتا ہوں کیسے وزیر اعظم ہے ماشاء اللہ, ان کی آپ اختیار کا اندازہ لگائیں نا, کہ ایکس بند ہے اور وہ خود وی پی این استعمال کرتے ہیں, اور اتنی ان میں اخلاقی اور انتظامی جرت نہیں کہ وہ اس کو کھلوا سکیں. یار اوقات سب کی اتنی ہے اس ملک میں سویلینس کی. اچھا, اس میں ایشو یہ ہے کہ ابھی تک ہمارے پاس جو سسٹمز موجود ہیں, ان سسٹمز کے تحت ہم ایک مخصوص ویب سائٹ یا ایک مخصوص جو آرگنائزیشن یا ایک مخصوص پلیٹ فارم, اس کو بند کرنے کی صلاحیت نہیں ہے ہمارے پاس. ہاں, کچھ کوشش کی تھی, آپ کو یاد ہوگا, فلٹریشن اس کو کہتے جی ہیں, اور یہ جی خاص جی طور جی پہ جی اس وقت آئی تھی جب یہ, پھر ہم کہتے ہیں جب مذہبی انتہا پسندی, تو اس وقت کہا گیا جی کہ جو بڑی تکلیف دہ باتیں آ رہی ہیں جی میڈیا پہ جی مذہب ریلیجیس کے, سینٹیمنٹس. اور بلاسفیمی سے ریلیٹڈ سارے نہیں, لنکس, پلس فہمی صرف نہیں تھی, اس کے علاوہ اور بھی چیزیں اور تھیں, پورنوگرافی بھی تھی, پورنوگرافی بھی چائلڈ تھی اس میں, پورنوگرافی بھی تھی. بالکل. تو وہ سارے لنکس جو تھا ان کو کوشش تھی کہ وہ ان کیا کو جائے. بلاک کر دیا ہاں جائے. جی, لیکن مکمل طور پہ ہو نہیں سکے. وہ پاسبل اس نہیں تھا کہ وہ ری سروس ہو جاتی ہے, ہاں جی, کچھ عرصے بعد دوبارہ ہو جاتے ہیں. تو حکومت پاکستان ایسی ٹیکنالوجی لے کر آنا چاہتی ہے جس ٹیکنالوجی کے ذریعے فرض کیا وہ آپ کا چینل بند کرنا چاہتے ہیں. میں مثال دے رہا ہوں, تو پورا یوٹیوب یا پورا فیس بک یا پورا ٹک ٹاک بند کرنے کے بجائے وہ اس مخصوص خاص چینل کو بند لنک, کر وہ دیں, خاص لنک آپ کو بلاک کر دیں. بلاک کر دیں گے. جس طرح پاکستان میں ابھی ہوتا ہے, مثال کے طور پہ ہمارے جو انڈین نیوز پیپرز ہیں, ہمارے ہاں تو چونکہ ان کے ساتھ معاملات اچھے نہیں ہیں کئی سالوں سے, تو یہاں پہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے, شاید ناظرین کو نہیں پتہ, ہم تو رپورٹر ہیں, سرچ کرتے ہیں, انڈین جو نیوز پیپرز کی ویب سائٹس پاکستان میں نہیں کھلتے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی ٹیکنالوجی ذرا ایڈوانس سٹیج کی ہم جو ہے وہ چاہ رہے لانا تھے. ہے, اور ویسے میں آپ کو ایک بات یہ اس بتاؤں, کو کہتے ہیں ٹارگیٹڈ. ٹارگیٹڈ آپریشن. یس. اچھا, اس میں جو انیشیل اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی تھی شاید جناب, اس ٹائم اس کے لیے 5 ارب روپے کی بات ہوئی تھی.
اچھا اب مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ پروجیکٹ جو ہے اس میں پہلے سال تو شاید کچھ 5-6 ارب روپے ہی ہو، تو 2-3 سال کے لیے ہوگا، تو ملا جلا کر اس میں 15 سے 20 ارب روپے کی بات جو ہے وہ ہو رہی ہے. اور بیسیکلی میں نے آپ کو بتایا اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے. ابھی کیا ہو رہا ہے؟ ابھی یہ ہو رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے، میں اس کی مثال ایسے ہی دیتا ہوں کہ جیسے آپ پانی کی ٹوٹی کھولتے ہیں، تو پاکستان میں انٹرنیٹ کی بھی یہی صورتحال ہے. اس ٹوٹی کو آپ بند کر دیتے ہیں، جب ٹوٹی کو بند کرتے ہیں تو پانی بالکل ہی بند ہو جاتا ہے. تو یہ ٹیکنالوجی لانے کے بعد آپ جو ٹارگٹ اچیو کرنا چاہتے ہیں، یہ جن کی آواز آپ دبانا چاہتے ہیں یا بند کرنا چاہتے ہیں، جو ناپسندیدہ لوگ ہیں، ان کی آواز کو بند کر دیا جائے گا بڑی خاموشی سے، بڑے طریقے سے. یہ بیسیکلی اس کا مقصد ہے. لیکن ایک اور بھی میں بات کرنا چاہتا ہوں. یہ جو سائبر سیکیورٹی ہے یہ ویسے بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، یقینی طور پہ امپورٹنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں اس ملک میں ہیکنگ اور فشنگ مختلف اس طرح کی ٹرمز یوز ہو رہی ہیں کہ جن میں لوگوں کے ساتھ فائنینشیل فراڈز بہت زیادہ ہو رہے ہیں. اور اس کے علاوہ میں ایک اور بات بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں. پاکستان کی جو آفیشیل ویب سائٹس ہیں 1,00,000 سے زیادہ روزانہ ان کے اوپر اٹیکس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سائبر اٹیکس کی بات میں کر رہا ہوں. بالکل. ابھی بلکہ ایک اور اسی سے ریلیونٹ بات مجھے یاد آ گئی. آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے ہم نے یہ جو کیمبرج اور برٹش کونسل کا سسٹم ہے اور پیپر جو لیک ہوا تھا اس کے بارے میں بھی بات کی. میتھ کا پیپر لیک ہوا. ٹھیک ہے، وہ بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بیسیکلی وہ اس کی آن لائن جو ہے وہ ہیکنگ کی گئی تھی. آن لائن. اور اس سے بڑھ کر آپ دیکھیں جو پاکستان کی ہماری ایک سپر قسم کی سویلین اسپائی ایجنسی ہے، انٹیلیجنس ایجنسی ہے، انٹیلیجنس بیورو IB. آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں ان کی ویب سائٹ بھی ہیک ہوئی. اچھا، ہاں جی، مجھے نہیں پتا تھا یہ بھی اخباروں میں آیا. اچھا میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا، 50,000 سے لے کے 1,00,000 تک سے زیادہ سائبر سیکیورٹی کے اٹیکس ہو رہے ہیں. یہ اپنی جگہ پہ بجائے ہے آپ کی بات جو آپ نے بات کی سائبر سیکیورٹی کی اور اس کے خطرات کی. یہ دیکھیں خطرات تو ہمیشہ رہتے ہیں، وہ ہر چیز میں رہتے ہیں. آپ کوئی بھی میجرمنٹ لیں گے اس کا توڑ کوشش جو ہے اس کا منفی عناصر ہیں کوشش کرتے ہیں کہ وہ لائیں. جو آپ نے ہیکنگ کی بات کی، انٹرنیٹ کے حوالے سے فراڈ کی بات کی، سوشل میڈیا پہ فراڈ کے حوالے سے بات کی، میرا تو یہ بھی ایک سوال ہے ایز اے پاکستانی اور صحافی آپ سے کہ آپ نے اچھی ان کی وکالت کی ہے، لیکن یہ جو فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے میں نے آج تک لاکھوں، ہزاروں نہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں لاکھوں اگر کل تعداد آپ دیکھیں گے درخواستیں ان کے پاس پڑی ہوئی ہیں اور مجال ہے کسی کو انصاف مل جائے. اچھا اس کے لیے ایک نیا ادارہ بھی بنایا مقصد کے ارادہ ہی کوئی نہیں نا کچھ کرنے کا. پہلی بات تو یہ ہے نا بات ٹھیک ہے. اصل میں دیکھیں دو باتیں ہیں، ایک ہے ارادہ، ہاں جی، دوسری ہے نالائکی، تیسری ہے بیڈ انٹینشنز. یہ تینوں موجود ہیں، بالکل موجود. اور میں آپ کو بتاؤں دیکھیں باتیں کرنی بڑی آسان ہے نا، مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنی کیپیسٹی کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اپنی ایفیشنسی کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اپنی کیپیبلٹیز کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اور اپنی قوت برداشت کو بھی. ہاں بالکل. اصل میں یہ پرابلم ہے کیونکہ اس سے پھر بجٹ بچ جائے گا تھوڑا. نہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے مخالفین کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں، ہاں جی، اس ملک کے اندر ڈائیورسٹی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، بظاہر تو ایسے ہی معلوم ہو رہا ہے، تو یہ بڑی غلط بات ہے. پھر بظاہر کہہ رہے ہیں ہم. لیکن جاتے جاتے میں یہ بھی بتاؤں آپ کو کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی PTA آپ کو پتا ہے فرنٹ فیس تو وہی ہے ان ساری چیزوں کا. بالکل. تو وہاں پہ بھی آپ کو پتا ہے جو سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے انچارج ہیں وہ ایک سینئر لیول کے ریٹائرڈ آرمی آفیسر ہیں. وہ PTA کے چیئرمین کی بات کر رہے ہیں نا؟ نہیں ان کے نیچے بھی ایک دو بریگیڈیئر حضرات ہیں جو ریٹائرڈ ہیں. تو اس طرح سے سسٹم چل رہا ہے ہمارے ہاں بیسیکلی. تو لیکن میرا سوال پھر جاتے جاتے وہی ہوگا، عوام پہ میں چھوڑ دیتا ہوں. 20 ارب روپیہ سائبر سیکیورٹی کے نام پہ آپ بیسیکلی فریڈم آف ایکسپریشن کو کرب کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. ایک بات میری بھی سنیں، یہ ایک پوائنٹ ہے. دیکھیں میری بات، اگر آپ کو اچھی ہیومن ریسورس آرمی کے ریٹائرڈ لوگوں کی طرف سے مل رہی ہے تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ 100 بسم اللہ. میں تو ویسے کہہ رہا ہوں، آپ نے SIFC کی بات کی. اچھا ایک بات میں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور یہ بھی بڑی ضروری ہے، بٹ مجھے کرنے دیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو میں کرنے لگا ہوں. اب ہوتا ہے پرائم منسٹر نے ابھی ایک منظوری دی ہے 10 منسٹریز میں اسپیشل پے اسکیلس پہ 10 سے 15 لاکھ بلکہ 15 سے 20 لاکھ روپے کی سیلری پہ جو ریوائز کیا گیا ہے اسپیشل جی
ٹیکنوکریٹس کو ہائر کرنے کا ہاں جی، منصوبہ ہے. صحیح اور ایک اس حکومت کا ایک اور بھی پرابلم ہے جناب. یار, روزانہ کی بنیاد پہ کمیٹیاں بنا رہے ہیں. ہاں جی. آج بھی ایک کمیٹی ہے, سنا ہے اس میں ایک فارن کنسلٹنٹ کو پھر ہائر کر رہے ہیں یار. ہاں جی. خدا کا خوف کریں. اللہ کرے یہ کمیٹیاں نکل بھی آئیں اس ملک میں. جو چھوٹی کمیٹیاں غریبوں کی تو نکل آتی ہیں, لیکن یہ والی کمیٹیاں کبھی نہیں نکلتی. لیکن میرا صرف عوام کے ساتھ بھی یہی سوال ہے جاتے جاتے جناب, کہ 20 ارب روپے کی خطیر رقم آپ کی صرف سائبر سیکیورٹی کی انٹینشن نہیں ہے. یہ اس دال میں کچھ کالا ضرور ہے, وہ وقت آنے پہ پتہ چلے گا. اور اس کے ساتھ ہی وہ ملا کے پڑھیں جو آپ نے کہا کہ وہ سائبر یونٹ الگ ہو رہا ہے پورا, اور ایک پورا سیٹ اپ بن رہا ہے. تو اجازت لیتے ہیں. میرے خیال میں اسی کے ساتھ اجازت ہے. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اس کی شیئرنگ کریں, اور میکسیمم لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں, اور پلیز اس پہ کمنٹس بھی ایف ایم کیجیے. پاور 99 ریڈیو اسٹیشن پہ ہر سوموار بدھ اور ہفتے کے آپ سن بھی سکتے ہیں اسے 4 سے 5 بجے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.